بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک معروف ٹک ٹاکر جن کی گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، بلکہ لیک ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ خبروں کا کافی حصہ رہی۔ آج کا ویلاگ ان کے حوالے سے ہے کیونکہ ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ ان کو پولیس کی طرف سے گرفتار کیا گیا اور خبر یہ ہے کہ کیوں گرفتار کیا گیا، آخر کیا ماجرا تھا، ایسی کون سی حرکت کر گئی۔ حالانکہ جب ان کی ویڈیو لیک ہوئی تھی تو وہ ان کی روتے ہوئے بہت ساری ویڈیو تھی اور لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے تھے، لیکن خیر مختلف رائے آ رہی تھی اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جس بندے نے بھی ان کی ویڈیو لیک کی ہے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک نیا ٹوسٹ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے بعد پولیس نے مصوفہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ آخر وجہ کیا بنی ہے اور ان کی گرفتاری کے بعد اب کیا صورتحال ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اچھا، یہ جو ٹک ٹاک کا بخار ہے نا، یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اسی طرح ہی ہے۔ اور پاکستان میں ماشاءاللہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پہ مختلف قسم کے سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں، ایون کہ لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسا جنون ہے، بہت سارے نوجوان جو ہے وہ ایڈونچر کرتے کرتے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ بہت سارے حادثات ہمارے سامنے ہو چکے ہیں۔ ریلوے والوں نے ٹرین کے ساتھ جو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے ہیں ان پر پابندی لگائی، بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، حادثات بھی ہوئے اور اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ٹک ٹاکر خاتون تھی عائشہ اکرم، انہیں مینار پاکستان پہ جس طرح ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا نوجوانوں کی طرف سے، لیکن یار یہ موقع کیوں آیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو ایک حد کو کراس کرنے کی لوگوں کو جب اجازت دی تو پھر اس کے بعد وہ بے ہنگم جو ایک رش تھا یا ہجوم تھا اس کو پھر کنٹرول نہیں کوئی کر پایا اور اس کے بعد یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا۔ آج کل عائشہ اکرم بھی کہیں گم ہے اور وہ ان کے ساتھ جو ویڈیو بناتا تھا ریمبو، وہ مجھے لگ رہا ہے بیچارہ کہیں شاید جیل ویل میں پڑا ہوگا، اب وہ ٹک ٹاکر تو نکل گئی۔ اسی طرح کی اور بہت سارے سکینڈل جو ہیں وہ مختلف اوقات میں سامنے آتے رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ٹک ٹاکرز خبروں کی زد میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ ٹک ٹاک پہ ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا اس وجہ سے چونکہ ان کے فالوور زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ خبروں کی زینت بھی بن جاتے ہیں کہ ان کی جو زندگی ہے اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کیسے ہے۔ لیکن جس بڑی ٹک ٹاکر کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے نو ڈاؤٹ، اور انہوں نے اپنے ولاگز میں پاکستان کی جو دیہاتی زندگی ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک پہنچایا اور پھر ان کی یہ جو ایک سٹائل تھا اس کو بڑی پذیرائی ملی اور یہ بڑی معروف ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کا ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی لیک ہوئی تھی اور یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے، نہیں تو چلیں میں آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ یہ ہے جناب علیزے سحر صاحب۔ علیزے سحر کی گزشتہ دنوں ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کال پہ محو گفتگو ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ٹریب میں آ کے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ساری ویڈیو سب نے دیکھی ہے۔ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد انہوں نے ایف آئی اے ملتان جو ہے وہ رابطہ کیا اور جو متعلقہ جو شخص تھا جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اچھا، ابھی تک کی انفارمیشن کے مطابق اس بندے کے خلاف اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہوا کہ اس کی گرفتاری ہو سکے، چونکہ وہ بندہ پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب وہ پاکستان میں آئے گا تب دیکھیں گے کہ تب کیا ہونا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد علیزے سحر ایک بار پھر خبروں میں بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا ملا جلا رد عمل بھی تھا، لوگ ان سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے تھے، لیکن ان کا جو ایکٹ تھا اس کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ انہیں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، کسی بھی شخص کے سامنے اس طرح اپنی بے پردگی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن خیر انہوں نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فعل تھا، لیکن اب مصوفہ نے ایک بڑا کام کیا ہے اور وہ ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے میں خود بھی انہیں مبارکباد دینا جو ضروری سمجھتا ہوں، بلکہ آپ سب کو چاہیے کہ آپ ان کو اس موقع پہ مبارکباد دیں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ موقع یہ ہے کہ جناب علیزے سحر نے شادی کر لی ہے، انہوں نے بالآخر جو ہے وہ رشتہ ازدواج سے وہ منسلک ہوئی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نئے رشتے میں جو ہے وہ کامیابی دے اور ان کا یہ سفر جو ہے وہ ان کی زندگی کے ساتھ جو ہے اسی طرح خوشیوں بھرا جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو لیکن اس شادی کے بعد بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ پولیس کو آنا پڑا ہے۔ کیوں آنا پڑا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان کی شادی کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ علیزے سحر جو ہیں ان کی شادی آج کی جو تصاویر ہیں، ویڈیو ہیں، وہ ان دنوں سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے
اور اس شادی کے حوالے سے کہ انہوں نے وہیں پہ اپنے جو ان کا علاقہ ہے مظفر گڑھ کا آئی تھنک، وہاں پہ ان کی شادی کی یہ تقریب ہوئی ہے، جہاں پہ انہوں نے دل محمد نامی شخص، یہ دل محمد کمہار نامی شخص ہے، پنجابی کمیار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے اور اس شادی کی ویڈیوز کافی وائرل ہیں۔ اور آگے چل کے میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو شرائط ہیں، شرائط ذرا آگے چل کے بتاتا ہوں، اور وہ بڑی دلچسپ قسم کی ہیں۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ویڈیوز جیسے آئی ہیں نا شادی کی، تو یہ دلہن بنی ہوئی ہیں، عروسی لباس میں بھی ہیں، اسی طرح وہ جو ہوتی ہے اپنا مایوں کی رسم، تیل مہندی وغیرہ، اس میں اس کے جوڑے کی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ویڈیو اور بھی ان کی بڑی وائرل ہے، اس ویڈیو میں شادی کے اگلے دن یہ اپنا جو بستر عروسی ہے اس پر اپنے شوہر کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھیار پکڑا ہوا ہے، یعنی کہ آتشی اسلحہ پکڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ موقع بھی ہے، رسم بھی ہے اور رواج بھی ہے، کہ آپ کی تصاویر جو ہے وہ عروسی جوڑے میں ہوتی ہیں، آپ بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، آپ نرم و نازک اداؤں کے ساتھ شرماتی، اور آپ کی اچھی اچھی تصاویر لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتی، یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے آتشی اسلحے کے ساتھ اپنے میاں کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل بھی کر دیا۔ اب اس سے کس کو کیا پیغام دیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، ممکن ہے کہ وہ جس نے ان کی ویڈیو لیک کی تھی اس کو پیغام دیا ہے، یا کسی اور کو پیغام دیا ہے، یا ان لوگوں کو پیغام دیا ہے جو ان کی ویڈیو پہ بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پیغام ضرور کسی کو دیا۔ خیر وہ پیغام پتہ نہیں کس کو دینا چاہتی تھی، لیکن چلا کہیں اور گیا۔ ان کی جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے بعد جناب وہ جو متعلقہ پولیس ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ اگر کبھی بھی اس قسم کی کوئی ویڈیو وغیرہ آتی ہے تو پولیس جو ہے وہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کرتی ہے اور لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب مصوفہ شادی کے اگلے روز جو ہے وہ تیاری میں مصروف تھی، کہ انہوں نے ظاہر ہے ولیمے کی تیاری کرنی تھی، وہاں پہ بڑے مہمان آئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا تھا، ملاقاتیں کرنی، لیکن جناب ان کی ملاقات کے لیے پولیس آ گئی، اور پولیس نے علیزے سحر اور ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ لیکن معاملہ رفع دفع ہوا ہے، رفع دفع اس طرح سے ہوا ہے کہ بعد ازاں انہوں نے مکمل طور پہ جو ہے نا ایویڈنس وہ دیے ہیں، چونکہ جو اسلحہ تھا تصویر میں وہ لائسنسی تھا، تو لہٰذا ان کی گرفتاری ٹل گئی، ان کو جو ہے وارننگ دی گئی ہے کہ جی آپ ان کو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے پبلک نہیں کر سکتے، مطلب ان کی ویڈیو بنا کے یہ آپ جو خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ان کو وارننگ دی گئی ہے، لیکن ان کی گرفتاری ٹل گئی ہے۔ لیکن یہ جو ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کیوں جنون ہے اس طرح کے، یہ اگر اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے تو ان کی پتہ نہیں دہشت پھیل جائے گی، ان کی وہ جو ہے نا لوگوں پہ ایک دھاک بیٹھ جائے گی۔ تو آپ جو ہے نا وہ اس طرح کی دہشت پھیلانے کی کوشش نہ کریں لوگوں کو، آپ لوگوں میں پیار اور محبت بانٹیں، وہی کافی ہے۔ اور جناب اب آخر میں آتے ہیں ان شرائط پہ، کہ شرائط بڑی زبردست ہے، اور لوگوں نے ان تصاویر کے نیچے جو کمنٹس کیے ہیں نا اس میں خیر مختلف رائے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے میاں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد اس بندے نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور دیکھیں کن شرائط پہ نکاح کیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے رشتہ ازدواج میں وہ منسلک ہوئے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھیں گے، لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے درگزر کیا، یہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، تو ملا جلا رد عمل ہے۔ لیکن شرائط آپ سن لیں جناب، جو شرائط ہیں اس کے مطابق علیزے سحر کی جانب سے، یہ سوشل میڈیا پہ شرائط موجود ہے، علیزے سحر کی جانب سے رکھی گئی ہیں، جن میں پہلی شرط یہ ہے کہ ان کو طلاق نہیں دے گا یہ بندہ، اگر یہ طلاق دے گا تو 2 کروڑ روپے اس سے ہرجانہ ادا بھی کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ پھر حق مہر میں شامل ہو گیا نا، کہ طلاق دے گا تو پتر 2 کروڑ ہی بھرنے پڑیں گے، مطلب نہ اگر 2 کروڑ ہوں تو نہ تو طلاق دے سکتا ہے، وہ اسی لیے شرط رکھی گئی ہوگی کہ یہ جو ساری ویڈیو آتی ہے نا۔ اور جناب اس کے بعد علیزے نے یہ بھی کہا ہے اپنے والدین کے ساتھ رہوں گی، یعنی کہ وہ رہے گا گھر جوائی، اور جناب اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں ولاگنگ بھی کرتی رہوں گی اور اپنی کمائی صرف والدین کو دوں گی۔ اچھا اب پنجابی کی مثال مجھے یہاں پہ نہیں آ رہی، وہ جو جڑے گھر جوائی ہوتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کمنٹس باکس میں بتا دیجئے گا۔ اور اس پہ اب دل محمد صاحب کو جو ہے وہ علیزے سحر کی کمائی میں سے 1 روپیہ نہیں ملے گا، بلکہ اپنی کمائی میں سے ان کو دینے بھی پڑے گا، وہ جیب خرچ بھی دینا پڑے گا، اور اگر چھوڑنے کی بات کی تو پتر 2 کروڑ گیا۔ اور جناب علی اور علیزے سحر کی جو ویڈیو لیک کرنے والا شخص ہے یہ بھی اس شرائط میں شامل ہے کہ جس نے ان کی ویڈیو لیک کی اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے میں یہ بندہ ان کی مدد بھی کرے گا، ان کے ساتھ پوری طرح سے فائٹ کرے گا۔ یہ ان شرائط کا حصہ ہے۔ اب ان شرائط کے بعد
اس شادی پر میں اپنی طرف سے علیزہ سحر اور ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔